اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي النعم وبارئ النصر وبائس الأمم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسنين سمي السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب محكم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد ربانی ہو رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سدھار کے صاف ستھرا اچھا دیا، اور اسی نفس کی اللہ نے قسم بھی کھائی. لیکن نفس آپ کے پاس آپ کا نفس ہے، ہمارے پاس ہمارا نفس ہے. نفس یہ بلند بھی ہوتا ہے اور نفس پست بھی ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نفس کے سلسلے میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ نفس ایک دیا ہے مگر باتیں دو ہیں. ایک چیز کا نام ہے فسق و فجور اور دوسری شے کا نام ہے تقوی الہی. بے شک سبحان اللہ. پھر اللہ نے اس کی اور وضاحت کی قد افلح من زکاہا کہ جس نے تقوی الہی کو اپنایا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا اور جس نے فسق و فجور کو اپنایا وہ دب گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو دیکھیے نفس ایک ہے، باتیں دو ہیں. نفس آپ کا نفس ہے آپ کے پاس، لیکن کسی کے پاس نفس ہی نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ بغیر نفس کے آدمی کون زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہو تو مگر اس کا نفس نہ ہو. آپ پھر سوال کر لیں گے ایسی کون سی ذات ہے؟ بس کائنات میں ایک واحد ذات مولا علی کی سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. نفس تھا مگر اللہ نے نفس کو خرید لیا. اور اگر ہو سکتا ہے کہ نفس ایک ہو مگر کمالات دو ہوں، وہ بھی کسی کے نفس میں کمالات نہیں پائے جائیں گے. اگر دو کمالات پائے جائیں گے تو مولا علی کی ذات میں. نفس ایک تھا کمالات دو تھے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ یہ نفس علی اتنا بلند تھا کہ جب نفس علی اتنا بلند ہوا، عروج کی منزل پہ پہنچا، جب علی کا نفس میدان مباہلے میں پہنچا
تو نفس محمد بن گیا، بستر پہ آیا تو نفس خدا بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نفس ایک ہے، کمال دو ہے علی کی ذات میں، نفس محمد بھی بن جاتا ہے اور نفس خدا بھی بن جاتا ہے۔ اب موت کس کو آئے گی؟ ہاتھ کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کس کو موت آئے گی؟ بھائی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے اللہ نے لفظ ذائقہ کہا ہے، ذائقے کا مطلب تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کو چکھ لینا تو آپ احساس کر لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا ذائقہ کیا ہے، بھائی میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کھانے کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ذائقے کا مطلب بتایا کہ ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آئیے ذائقے کے بارے میں تلاش کریں کہ ذائقے میں کتنی تکلیف ہوگی۔ کون؟ جناب سلمان فارسی، ایک صلوات پڑھ رہے محمد صلی علی محمد۔ جناب سلمان فارسی قبرستان پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اے قبر میں چین کی نیند سے سونے والوں تم پر میرا سلام۔ سلام کیا سلمان نے، ایک قبر سے آواز آئی علیک السلام یا سلمان، اے سلمان تم پر بھی میرا سلام۔ وہ ایمان سلمان تھا، بے شک سبحان اللہ۔ وہ سلمان کا ایمان تھا جو مردے کے جواب دینے پر سلمان قبرستان میں کھڑے رہے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑی سی ڈالی ہل جائے گی، پوری رات سوئیں گے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی وہ سلمان کا ایمان تھا، کہا کہ قبر کی وادیوں میں سونے والوں تم پر میرا سلام۔ جواب آیا۔ اب سلمان سوال کرتے ہیں، جس مردے نے جواب دیا اسی سے سلمان سوال کرتے ہیں کہ اے مرنے والے یہ بتا دے موت ہے کیا؟ موت کیا شے ہے؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کھانے کا تو نہیں کہا اللہ نے، صرف ذائقہ کہا، ذائقے کے لیے بتایا، یعنی چکھنے کے لیے۔ تو کہا کہ اے مرنے والے یہ بتا دے موت کیا شے ہے، موت کس کو کہتے ہیں؟ جواب آیا سلمان، قینچی سے گوشت کا کاٹنا آسان ہے، جسم سے روح کا نکل جانا دشوار ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب روح نکلتی ہے تو کتنی دشواری ہوتی ہے، مگر سب کے لیے نہیں، وہ اور لوگ ہیں جن کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں۔ اسی بنا پہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ دیکھیے بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں موت کا تذکرہ، جیسے کلو نفس ذائقۃ الموت، آدمی فوراً پہچان لیتا ہے یہ موت کی آیت۔ اِنَّا لِلَّهِ کہا، فوراً سمجھ میں آ گیا یہ موت کے لیے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کہا، فوراً سمجھ میں آ گیا یہ موت کے لیے۔ مگر یہ آیے کریمہ بھی موت کے لیے ہے، ظاہراً میں لفظ موت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روح آسانی کے ساتھ کھینچتے ہیں، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح غرق ہو کر نکالتے ہیں۔ اب دیکھیے موت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے، تو یقیناً یہ روح جب نکل جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔
سب سے بڑی یہی پہچان ہے کہ سامنے مردہ ہے نہیں ہے، یہی سب سے بڑی پہچان یقین والی موت کے سلسلے میں۔ روح نکل گئی، انسان مر گیا۔ روح ہے کیا شے؟ روح کس کو کہتے ہیں؟ روح کی کئی قسمیں ہیں۔ روح کے بارے میں مولا علی نے بھی فرمایا، کئی قسمیں بتائی۔ ایک روح کا نام ہے روح البدن، ایک روح کا نام ہے روح شہوت، ایک روح کا نام ہے روح القوت۔ اب مولا علی فرماتے ہیں کافروں کے پاس 3 روح ہے، روح البدن، روح شہوت، روح قوت۔ کم مومنوں کے پاس 4 روح ہے۔ وہ چوتھی روح کون سی ہے؟ روح ایمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافروں کے پاس 3 روح ہے، مومنوں کے پاس 4 روح ہے، روح البدن، روح شہوت، روح قوت، روح ایمان۔ روح ایک ہے مگر اس کی صفتیں الگ الگ۔ مولا علی فرماتے ہیں کافروں کے پاس 3 روح ہے، مومنوں کے پاس 4 روح ہے۔ اب مولا علی کا فقرہ آگے والا جیسے آپ سن لیں، مولا علی نے فرمایا کہ اگر روح ایمان نہ ہوتی، یہ 3 روحیں جو ہیں، یہ تینوں روحیں مل کے انسان کے بدن کو پامال کر دیتی، انسان کے بدن کو برباد کر دیتی، انسان کے بدن کو مٹا دیتی۔ تو بھائی کس نے بچایا؟ اب کس نے ان کو بچایا؟ بدن کو کس نے محفوظ رکھا؟ مومن کے بدن کو کا روح ایمان نے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر روح ایمان نہ ہوتی تو یہ تینوں مل کے انسان کے بدن کو پامال کر دیتی۔ اسی طریقے سے اگر کل ایمان نہ ہوتا، یہ تینوں مل کے اسلام کو سبحان اللہ سبحان اللہ بابا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد۔ ایمان نے محفوظ رکھا، اسی طریقے سے کل ایمان نے بچا لیا۔ تو روح کیا شے ہے؟ آئے پیغمبر کے پاس، یسألونک عن الروح، اللہ نے کہا یہ جو روح کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ امر پروردگار ہے، روح جو ہے وہ امر پروردگار۔ یہیں پہ اگر میں آپ سے سوال کروں، بتائیے روح کو اللہ نے کیا کہا؟ کہا امر پروردگار۔ یہ جو روح ہے امر پروردگار، یہ ہر انسان کے بدن میں ہے۔ روح ہے کہ نہیں بدن میں؟ روح بدن میں ہے، روح جسم میں ہے۔ اس روح کو اللہ نے اپنا امر بتایا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ بتائیے روح ظاہر ہے یا پوشیدہ؟ روح ظاہر ہے یا پوشیدہ؟ کہ روح پوشیدہ ہے بدن میں، روح پوشیدہ ہے جسم میں؟ ہم نے کہا جو روح پوشیدہ ہے جسم میں، بدن میں، اس روح کو اللہ نے کیا کہا؟ کہ اس روح کو اللہ نے امر کہا۔ میں نے کہا شرم کرنے کا مقام ہے اگر امر پروردگار تیرے بدن میں چھپا رہے، اس کو تو مان لیتا ہے، اولی الامر پردے غیب میں چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر امر پروردگار ہمارے بدن میں چھپا رہے تو اس کا تو اقرار ہو جاتا ہے، اور اولی الامر پردے غیب میں چلا جائے تو اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ موت ہے، موت ہر انسان کو آنا ہے۔
انسان مر گیا۔ جب تک بدن میں روح ہے انسان کے ہاتھ بھی چلتے رہتے ہیں، بدن میں روح موجود رہتی ہے انسان چل بھی سکتا ہے، بدن میں روح موجود رہتی ہے انسان کھا بھی سکتا ہے، بدن میں روح موجود رہتی ہے انسان بول بھی سکتا ہے۔ روح نکل گئی اب انسان بول نہیں سکتا ہے، روح نکل گئی انسان چل نہیں سکتا ہے۔ تو یہی تو ہے فلسفہ، یہ قرآن حکیم اور اقوال ائمہ کے حساب سے فلسفہ ہے۔ جب تک روح بدن میں رہتی ہے انسان کا ہر اعضا اپنی جگہ پر حرکت کرتا رہتا ہے، بدن سے روح نکل جاتی ہے انسان کے ہر اعضا نے اپنی جگہ پر حرکت کرنا چھوڑ دی، تو یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابھی روح امامت باقی ہے، جس کی بنا پہ یہ نظام باقی ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی یہ موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت، ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ موت ہے کیا شے؟ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب یہ قرآن ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ یہودیوں کے لیے، وہ آئے بہت بڑی بڑی باتیں رسول کے سامنے کرنے لگے، گفتگو جب نبی سے کی، اللہ نے آیت بھیج دی کہ میرے پیغمبر انہی یہودیوں سے کہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ لیکن جیسے ہی لفظ موت یہودیوں نے سنا ڈر گئے، یہودیوں نے سنا گھبرا گئے، یہودیوں نے سنا بھاگنے لگے۔ جیسے ہی لفظ موت، تو اب مجھے عرض کرنے دیجیے، ممبر کا حق ادا ہو جائے گا کہ بھائی جو موت سے ڈر جائے اسے تو تم یہودی کہتے ہو، اور جو خیبر کے میدان میں یہودیوں سے ڈر کے بھاگ جائے وہ صدیق کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو دیکھیے اللہ نے راستے بتا دیے، اگر تقوی الہی ہے تو کامیاب ہے، اگر تقوی الہی نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ بہت سی ایسی منزلیں ہیں جہاں پہ آدمی پھنس جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کی مثال دے دوں، بالکل سامنے کی مثال، جو قرآن مجید پڑھے ہوئے نے تو سنا ہوگا، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی سورہ بقرہ کی پہلی آیت، بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدی، جن کو قرآن آتا ہے وہ تو بول دیں گے، ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید ہی کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے، بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب غیر متقی کہاں چلے گئے؟ معاملہ پھنس گیا، نہ اس میں مسلمانوں کا معاملہ نہ شیعہ سنی کا معاملہ، پھنسا کہ نہیں پھنسا؟ بھائی پہلی آیت قرآن کی ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے،
متقین کے لیے، تو اس میں تو لفظ متقین صاف اللہ نے کہہ دیا، غیر متقی تو چھٹ گئے۔ یہ ہے قرآن ثابت۔ اب قرآن ناطق کے بارے میں آپ کو بتائیں، بڑی شان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ آپ بھی اذان کہتے ہیں اور ہم بھی اذان کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کے امیر ہیں، و اماماً، کہیے اذان تو یاد ہے، اب نہیں بولیں گے، معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ بھائی قرآن ثابت نے کہا یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، غیر متقی الگ ہو گئے۔ اذان کہہ کے پتہ چلا اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کے امیر ہے، وہ امام المتقین، علی متقیوں کے امام ہیں، غیر متقی کے امام۔ دیکھیے میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، اذان ہی سنائی، سامنے کی بات پیش کی۔ قرآن ثابت نے بتایا یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن ناطق علی کے بارے میں گواہی دی کہ علی متقین کا امام ہے۔ خدا کی قسم معاملہ پھنسا ہوا اور بہت برے پھنس گئے۔ اگر حدیث پیغمبر نہ ہوتی، پیغمبر نے دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا ہی میں اعلان کر دیا تھا، یا علی حب کا ایمان والتقوی، علی تیری محبت ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد اگر حدیث پیغمبر نہ ہوتی معاملہ بہت سنگین تھا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کرے تو نیک کام کرتا چلا جائے۔ آپ خود کھائیں گے وہ تو ختم، اور جو دوسروں کو کھلائیں گے وہ وہاں ملے گا، وہ اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بہت غور فکر میں نے کیا کہ دیکھا جائے مرنے والے کے بعد کچھ کرے یا نہ کرے مگر ایصال ثواب کی مجلس ضرور کرتا ہے۔ اس کے بارے میں جب میں نے غور فکر کیا، ایصال ثواب کی مجلس، تو بہت سی چیزیں ملی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مر گیا، آپ نے جو یہاں کھانا دیا اس کی طرف سے دیا، کھانا تو اس کو نہیں پہنچا کہ پہنچ گیا، کھانا نہیں پہنچا۔ ہاں، جیسے آپ نے یہاں کھانا دیا، یہ کھانا نہیں پہنچا، اس کے پاس جنت میں فرشتوں نے اس کھانے سے اچھا، اس کھانے کا بدل مرنے والے کے سامنے پیش کیا۔ کہا کہ جو دنیا میں تیرے نام پہ کھانا کھلایا گیا یہ اس سے بہتر ہے، جنت کا کھانا تیرے لیے میں لے کے آیا۔ جو کپڑا دیا، کپڑا تو مرنے والے کو نہیں پہنچا، لیکن جنت میں فرشتوں نے حریر جنت کا لباس مرنے والے کے سامنے پیش کیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہ تیرے نام پہ لباس دیا گیا دنیا میں، لباس یہاں نہیں پہنچا، اس لباس کا بدل آج میں تجھے جنت سے دے رہا ہوں۔ دیکھیے کھانے کا بدل وہاں ملے گا، یعنی لباس کا بدل وہاں ملے گا، لیکن ایک ایسی شے ہے جس کا بدل نہیں۔ کھانا کھلایا، اس کا اچھا کھانا جنت میں بدل ملا، لباس دیا، اس سے اچھا لباس جنت میں حریر جنت ملا،
مگر جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو ایک مرتبہ مجلس حسین یہاں کی جاتی ہے، فرشتے، شاعر ہو، سوز خان ہو، مرثیہ خان ہو، قصیدہ پڑھنے والا ہو، اہل بیت کی شان میں شعر پڑھنے والا ہو، وہی جملے فرشتے مرنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ جملہ تیرے لیے، یہ جملہ تیرے لیے، یہ جملہ تیرے لیے، یہ جملہ تیرے لیے۔ ایک مرتبہ مرنے والا کہتا ہے کہ بھئی آج کیا ایسا کام ہو گیا جو جملے ہی دنیا میں پڑھے گئے وہ میرے لیے۔ دیکھیے ایک اہم بات بتا رہا ہوں، کہا کہ لباس دنیا میں دیا گیا، اس کا اچھا بدل میں نے جنت کا لباس سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کھانا دنیا میں کھلایا گیا، اس سے اچھا کھانا میں نے جنت کا بدل میں پیش کر دیا گیا، مگر یہ جو مجلس حسین برپا ہوئی ان جملوں کا کوئی بدل ہے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔